الذین یجعلون القرآن عضین، وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تکا موٹی کر دیا، علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ الذین یجعلون القرآن عضین، صاف واضح قرآن کہہ رہا ہے، وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو تکا موٹی کر علیحدہ علیحدہ کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ فَلِرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے محبوب تیرے رب کی قسم ہے ہم ان سے پوچھیں گے، ان سے پوچھیں گے، سوال کریں گے کہ میرے کلام کے اندر تو سب کچھ موجود تھا، تم نے اپنی مرضی کی آیتیں کیوں بیان کی؟ اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ بھئی اسی طرح اگر کوئی بندہ نبی کی صرف آل ہی کا ذکر کرتا رہے، صحابہ کے فضائل چھوڑ دے، نبی کے فضائل چھوڑ دے، اللہ کے ولیوں کے فضائل چھوڑ دے، حضور کے ازواج مطہرات کے فضائل چھوڑ دے، اس سے بھی پوچھا جائے گا وہ تو صرف نبیوں کی آل ہی کا ذکر کرتا تھا، باقی کو میرے کلام کے اندر کیا موجود نہیں تھا، اس سے پوچھا جائے گا۔ فَلِرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے محبوب تیرے رب کی قسم ہے کہ ہم ان سے پوچھیں گے جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اور اگر کوئی صرف نبی کے صحابہ کی فضائل بیان کرے، نبیوں کو چھوڑ دے، ولیوں کو چھوڑ دے، نبی کی آل کو چھوڑ دے، اس سے بھی پوچھا جائے گا کیا یہ چیزیں میرے قرآن کے اندر نہیں تھی کہ سب تم صحابہ کا ذکر کرتے رہے؟ یا اگر کوئی صرف ولیوں ہی کا ذکر کرے باقی چھوڑ دے، اس سے بھی پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کیا باقی فضائل نہیں تھے؟ اب بتاؤ ان لوگوں کا کیا جواب ہوگا؟ اور یہ تو وہ لوگ ہوں گے اپنی مرضی سے آیتیں لے باقی چھوڑ دیں، تو ان سے پوچھا جائے گا۔ اور ان لوگوں کا حشر کیا ہوگا جو قرآن کی آیتیں جو بتوں کے بارے میں اتری ہیں ان کو پڑھ کر نبیوں پر یا ولیوں پر چشمہ کرتے ہیں، وہ تو ان سے بھی بدترین گزرے ہوئے لوگ ہیں۔ ایسے لوگ ہیں نا دنیا کے اندر جو آیتیں بتوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ بت کسی کو فائدہ نہیں دے سکتے، بت کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہ آیتیں پڑھ کر اللہ کے نبیوں کو مراد لیتے ہیں یا اللہ کے ولیوں کو مراد لیتے ہیں، تو بدترین مخلوق، سب سے دنیا کی اندھی گندی مخلوق وہ ہے جو ایسے کرتے ہیں۔